پڑوس میں تو بھارت میں تو صفحے ماتم بچھا اور گودی میڈیا جو چیخیں مار رہا ہے. جو ارنب گوسوامی کل چیخیں نکلی وہ ایک انٹرٹینمنٹ شو تھا جو ہم نے مس کر دیا, لیکن وہ بھی اس کی بھی جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے. نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ. نغمانہ ہاشمی صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ نغمانہ صاحبہ. اور ہم سب ایک دوسرے کو اس لیے بھی مبارکباد دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے جنگیں جو ہیں وہ تباہی لاتی ہیں, جنگیں موت لے کر آتی ہیں, ڈسٹرکشن لے کر آتی ہیں. اور جب دھمکی ایسی ہو کہ جی سول انفراسٹرکچر کو تباہ کریں گے, پاور پلانٹس کو تباہ کریں گے, تہذیب مٹا دیں گے, گو کہ صرف یہ اللہ کی ذات ہے جو کسی چیز کو مٹا سکتی ہے اور کسی چیز کو وجود میں لا سکتی ہے, یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. لیکن پاکستان کا رول اس میں کتنا امپورٹنٹ رہا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا, اور اب ہم کس طرح آگے بڑھیں, کیونکہ جمعے سے ایک بڑی امپورٹنٹ رول پاکستان اگین پلے کرنے جا رہا ہے. بہت شکریہ. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو کم ٹو یور پروگرام. ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے آپ نے کہا کہ تمام قوم کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام خطے کو اور دنیا کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ کی طرف یہ جنگ جا رہی تھی, یہ کانفلکٹ جا رہا تھا, جو کہ پاکستان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے اور یہ تھوڑا سا اب 2 ہفتے کا اس میں سیز فائر ہوا ہے. اور یہاں یہ بالکل کہنا بنتا ہے کہ آل کمپلیمنٹس اور جو ہیں وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو, فارن آفس کی لیڈرشپ کو اور ملٹری لیڈرشپ کو جاتی ہے, جنہوں نے نہ صرف جنگ شروع ہونے کے بعد بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سے بہت ہیکٹک ایفرٹس کرنی شروع کر دی تھی, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش شروع کر دی تھی کہ اس جنگ کی طرف نہ جایا جائے کیونکہ یہ سوائے بربادی کے اور کچھ اس سے حاصل نہیں ہوگا. فائنلی چلے دنیا کو لڑکے بھی سمجھ آیا تو کم سے کم یہ سمجھ آ گیا کہ یہ اگر مزید یہاں پہ شدت آئی اور یہ اگر جنگ جاری رہی تو یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے یہ اکیلے کوششیں نہیں کی, پاکستان نے اس مقام پہ ان سب لوگوں کو لانے کے لیے بہت بڑا ایک کنسنسس ڈیولپ پہلے کیا, جس میں چین ہے, آپ کے گلف اور مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک ہیں, اس میں ایجپٹ ہے, ترکی ہے, ان سب کو بھی ایک پیج پہ لانے کے لیے پاکستان نے بہت ہی باکمال ڈپلومسی اور آرگیومنٹس دی, جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ بھی انہوں نے اپنا بھی حصہ اس میں ڈالا. اور آج یہ صحرا اسلام آباد کے سر پہ سج رہا ہے کہ اور پوری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ جی ہماری ملٹری ڈپلومسی, ہماری جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بہت کمال کر دکھایا ہے. اور اب ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو ہم ایک اس سے بڑا کام کرنا جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ابھی عارضی سیز فائر ہے. اب جو 10 پوائنٹس کے اوپر مذاکرات ہونے کے لیے جا رہے ہیں, جو اب ڈائریکٹ مذاکرات ہوں گے, اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے, اور اس میں سنا یہی جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے علاوہ اور بھی جو ہماری خطے کی مڈل پاورز ہیں, جس میں ایجپٹ ہے, ٹرکی ہے, سعودی عربیہ ہے اور چائنا بھی شاید ایز آبزرور اس میں شامل ہوں گے, تو یہ بہت اچھا ایک فارمیٹ بن جائے گا. اور لیٹ اس ہوپ کہ انڈر آر لیڈرشپ اور ہماری میزبانی میں اللہ کرے کہ بہت ہی پائیدار قسم کا امن ان ٹاکس کے نتیجے میں سامنے آئے, اور وہ نہ صرف ایران کے لیے اچھا ہو, خطے کے لیے اچھا ہو اور پاکستان کے لیے اچھا ہو, کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ بھرپور محنت اور کام کی ضرورت ہوگی ہے نا ماں صاحبہ, جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ بینیفٹ لے سکے. بالکل آپ نے فرمایا کہ یہ ایک انیشیل ٹیمپریری سیز فائر ہے اور مزید اس کے اوپر بات ہوگی. ایک تو آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا پائیدار امن کے لیے اب کون سے پوائنٹس ڈسکس ہوں گے اور میجرلی کیا ڈسکس ہوگا فار لائک کنسسٹنٹ امن. 2 ہفتے کا سیز فائر بھی بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی, obviously کوئی نہ کروا پایا. verge of nuclear war. Exactly. Now for پائیدار امن کون سے پوائنٹس آپ کو لگتے ہیں کہ جو کروشل ہوں گے, جن کے اوپر فرائیڈے کو بات ہونے جائے گی؟
देखिए इसमें तो बिल्कुल कोई शक की बात ही नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है यही कि 2 वीक्स की आपको विंडो मिली है, क्योंकि अगर ये सीज फायर नहीं होता तो नेगोशिएशंस भी स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आई थिंक इसमें से तो नथिंग टेक्स अवे फ्रॉम द फैक्ट कि ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो ब्रोकर करवाया है, और ये आज इन सबको जो ये जुमे को यहाँ तशरीफ लाएंगे ये इसी वजह से हुआ है कि हमारी जो सिफारतकारी है और पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो कामयाब हुई है। हैविंग सेड दैट, जो अभी 10 पॉइंट्स सामने आए हैं वो एक मिला जुला उसका निचोड़ है। जो पहले अमेरिका के 15 पॉइंट्स थे, उसके बाद आपको याद होगा कि बहुत ही अहम 5 पॉइंट्स ईरान ने दिए थे, और उनसे भी बहुत अहम 5 पॉइंट्स चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका थे। तो इन सब को अगर आप ले लें तो इसमें जो मेन एलिमेंट्स है वो तो ये है कि फॉरेन सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हों, और ये जो है ये मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाया जाए, और यूएन चार्टर के तहत ये सारी चीजें जो हैं उनको आगे लेके जाया जाए। और इसमें मेरे हिसाब से जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हमारे 5 पॉइंट्स में भी थी, हमारे और चीन के 5 पॉइंट्स में, वो ये कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी सब की जो है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसमें देखें जो ग्रेटर मिडिल ईस्ट का कॉन्सेप्ट था इजराइल का, उसमें तो तमाम जो गल्फ और मिडिल ईस्ट की पावर्स हैं और उससे आगे भी ऐसे इलाके हैं जिसपे इजराइल ये चाह रहा था कि वो ग्रेटर इजराइल बने। तो ये कहना और ये शामिल होना कि तमाम टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट गारंटीज होनी चाहिए कि ये जिस तरह पहले हो चुका है कि मुज़ाकरात की आड़ में फिर वो छुप के हमला कर देते हैं, बिल्कुल किसी किस्म के एसेट्स पे दोबारा हमला नहीं होना चाहिए। और जो अंडर यही मेरा सवाल है नगमाना साहिबा कि हमें बड़ा मोहतात होना होगा। हमें से मुराद जो कंट्रीज चाहते हैं कि जी अमन जो है वो आगे बढ़े और दुनिया जंग की तरफ ना जाए, वी शुड नॉट हैव आवर गार्ड्स डाउन। इसराइल की तरफ से हमें बड़ा मोहतात होना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तक हमने देखा जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट नहीं आया, या वजीर आजम की तरफ से उनको इनवाइट नहीं किया गया डेलीगेशंस को कि वो जुमे को आए बात करें, और ये 2 वीक की हमें विंडो ना मिली। उस वक्त तक हम देख रहे थे इसराइल की कोशिश थी कि ये मुआहदे, ये 2 वीक्स की जो आपको सीज फायर मिलने जा रहा है ये भी ना मिले। कितना मोहतात होना होगा और इसके लिए किस तरह एफर्ट्स करनी होंगी? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि देखिए इस वक्त अमेरिका को तो थोड़ी सी फेस सेविंग मिल गई है। अमेरिका ने तो ये रियलाइज कर लिया है कि पूरी दुनिया में इस वक्त वो तन्हा है। जो उनके क्लोजेस्ट एलाइज थे वो भी इस वक्त उनके साथ नहीं खड़े हुए, और उनके फौज में भी इस तरफ इख्तलाफ है, और डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज्यादा उनके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं, और वो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली आइसोलेटेड है। इजराइल को भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वो उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है, किसी भी किस्म की वीडियो खबर वहां से वो निकलने नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी न्यूज लीक होती है। और ये बात इजराइल चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, उनको बहुत ज्यादा पिटाई उनकी हुई है ईरान से, और ईरान के पास अभी कैपेबिलिटी और बहुत ज्यादा है। इजराइल में भी इंटरनल अब आप देखें कि बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है नेतन्याहू की, वो अभी भी एक फेस सेविंग ढूंढना चाह रहे हैं। इसीलिए अब अगर आप गौर से देखें तो पहले बात हो रही थी कि हर तरफ सीज फायर होगी इंक्लूडिंग लेबनान, लेकिन इसमें लेबनान का जिक्र नहीं है। तो लेट अस होप के नेतन्याहू साहब को भी अल्लाह ताला कोई अक्ल दे और वो अमन की तरफ आए, क्योंकि लेबनान अभी भी बहुत एक बर्निंग इशू है। हमें बहुत इंसिस्ट करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर ये लॉन्ग टर्म सीज फायर होती है, मुआहदा होता है, तो उसमें बाकी तमाम इलाके, यमन है खास तौर पे लेबनान है, वो भी इसमें शामिल हो कि उन पे भी
حملے نہیں ہوں گے اور ان کی ٹیریٹریز کو بھی اس طرح نتنیاہو صاحب ہضم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا گارنٹیز کا، تو دیکھیں گارنٹیز جو ہیں وہ تو کوئی بھی کسی کی دے نہیں سکتا لکھ کے، لیکن بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں جو پاورز لائک چائنا اینڈ رشیا ڈیفینیٹلی ایگزرٹ کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ کہا بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ایران کو ٹیبل پہ لانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ چین نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو یہ سب پاورز جب مل کے بیٹھیں گی تو لیٹ اس ہوپ کہ ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ نکلے گا جس میں فلسطین کی بھی بات ہوگی، جس میں لبنان کی بھی بات ہوگی، اور ایک لانگ ٹرم سیکورٹی اور پیس کی بات ہوگی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران بہت سٹرونگ اس میں سے نکل کے آئے گا. جے سی سی جو ہے وہ نہیں رہے گی جو وہ پہلے تھی. اور جہاں تک انڈیا کا آپ نے ذکر کیا تو یہ میں کہنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ انڈیا تو کمپلیٹلی اس وقت سائڈ لائن ہوا ہے. انہوں نے جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرایا ہے ایز اے اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ایز اے ڈبل پلیئر، وہ ہر ایک کو چھری مارتا ہے کمر میں. اور اس وقت جو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں یہ ابھی اور نکلیں گے بالکل. اور ہم وہ دیکھیں گے کیونکہ یہ وہی بھارت جو کہتا تھا کہ ہم خطے کا تھانے دار بنا ہوا تھا یہ بھارت. تھینک یو ویری مچ نگمانا ہاشمی صاحبہ، پروگرام کے لیے وقت نکالا.